ایک رات جب میں نشے میں دھت ہو کے چھوڑ جانے والے کی بے وفائی پر رو رہا تھا، تب مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا۔ لکھا تھا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے میسج اگنور کر دیا کیونکہ مجھے روٹین میں ایسے میسیجز آتے رہتے تھے۔ میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ حقیقت پر منبعی ہے، درد پر لکھی داستانوں سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے ہمدردی تھی اور وہ لوگ مجھے میسیجز کرتے رہتے تھے، پر مجھے ہمدردی سے نفرت ہونے کی وجہ سے میں نے کبھی کسی کو رپلائی نہیں کیا تھا۔ اس لڑکی کے میسیجز بار بار آنے لگے تو میں نے موبائل فون بند کر دیا اور سو گیا۔ اگلے دن میں شام کے 7 بجے جب نیند سے اٹھا اور اپنا موبائل آن کیا تو اس لڑکی کے کوئی 200 میسیجز آئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اسے کال ملا دی۔ اس کے کال اٹینڈ کرتے ہی میں نے اس کی خوب انسلٹ کی اور کال بند کر کے اسے بلاک کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھے ایک اور رانگ نمبر سے کال آ گئی۔ میں نے اٹینڈ کی تو ایک لڑکی نے بھائی بولتے ہوئے مجھے کہا کہ میں نور کی بہن ہوں، بات کر رہی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون نور؟ وہ کہنے لگی کہ وہی نور جس نے سوشل میڈیا پہ آپ کی سٹوری پڑھ کے پچھلے 7 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، وہی نور جو پچھلے 7 دنوں سے لگاتار روئے جا رہی ہے، وہی نور جو پچھلے 7 دنوں سے سوئی نہیں، وہی نور جس کی کچھ دیر پہلے آپ نے انسلٹ کی ہے۔ میں نے اتنا سنتے ہی کال بند کر دی اور وہ نمبر بھی بلاک کر دیا۔ رات کو جب میں پھر نشے میں دھت ہوا تو مجھے عجیب خیال آنے لگے اور عجیب سی بے چینی ہونے لگی کہ آخر یہ نور لڑکی ہے کون اور ایسا کیوں کر رہی ہے۔ تجسس اتنا بڑھ گیا کہ میں نے اسے ان بلاک کیا اور کال کر دی۔ کال اس کی بہن نے اٹینڈ کی۔ میرے ہیلو کرتے ہی مجھے کہنے لگی کہ اگر نور کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے بھی اسے غصے میں بات کرتے ہوئے پوچھا کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تم مجھ سے ایسے بات کر رہی ہو؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ نور کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اسے بالکل ہوش نہیں آ رہا، ہم سب اسے ہسپتال لے کر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے جب ہسپتال کا ایڈریس پوچھا تو ہسپتال میرے گھر سے 6 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ میں نے ایک دوست کو کال کی کہ ہمیں اسلام آباد جانا ہے۔ میرا دوست آ گیا اور ہم رات 2 بجے اسلام آباد کے لیے نکل پڑے۔ ہم صبح کے 8 بجے اسلام آباد کے ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی میری ملاقات نور کی بہن سے ہوئی۔ اس نے بتایا کہ نور کو 104 پر بخار ہے اور اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ پھر اس کی بہن نے مجھے نور کے بارے میں بتایا۔ وہ سن کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نور کی بہن نے مجھے بتایا کہ ہمارے والدین روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ نور کو ان کی موت کا صدمہ بہت گہرا لگا تھا۔ میں اور میرے ماموں نور کو ہسپتال لے گئے، پر ہمیں لگا کہ بس ماں باپ کی موت کا صدمہ ہے اور کچھ ہی دنوں میں بالکل نور ٹھیک ہو جائے گی، تو ہم نور کو گھر واپس لے آئے اور ہم نے نور کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ 2 سال مشکل ترین وقت کے بعد نور بالکل ٹھیک ہو کر خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ نور نے بہت سارے ناول بھی لکھے ہیں اور شعر و شاعری کا شوق بھی رکھتی ہے، پر جب سے نور نے آپ کی کہانی پڑھی ہے تب سے اس کو دماغی مرض کا دوبارہ اٹیک آنے لگا ہے۔ نور کی بہن کی بات مکمل ہوتے ہی مجھے خبر ملی کہ نور کو ہوش آ گیا ہے اور اس کی بہن نور کی طرف بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پاس جانا چاہتا تھا پر میرے دوست نے مجھے روک دیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ نور تو پاگل لڑکی ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ میں نے اپنے دوست کو بولا کہ ارے یار، میں کون سا نارمل ہوں، میں بھی تو اتنا پاگل ہو چکا ہوں کہ کسی کا غم بھلانے کے لیے نشے کا سہارا لے رہا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر میں نور سے ملنے چلا گیا۔ نور مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے خود کی وجہ سے کسی کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی اور اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مجھے جو سکون ملا وہ سکون پہلے کبھی نہیں محسوس کیا۔ میں نے نور کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس سے اس کا حال پوچھنے لگا تو وہ کہنے لگی آپ کے آنے سے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر ہم نے بہت ساری باتیں کی
اور میں نے اپنے دوست کو کال ملائی کہ تم جاؤ، میں ادھر نور کے پاس رہوں گا۔ میں اور نور 2 دن ہسپتال میں رہے۔ وہ 2 دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ ہم نے اکٹھے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ اچانک نور کی بہن کی موت ہو گئی۔ پتہ چلا کہ نور کی بہن کو محبت میں دھوکہ ملنے کی وجہ سے نور کی بہن نے خودکشی کر لی۔ تو نور نے بہن کی موت کا صدمہ لیا تو اس کی دماغ کی شریان پھٹ گئی، تو میں اس کو ہسپتال لے کے گیا۔ 6 دن بعد نور کی بھی موت ہو گئی۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔